और आवाम की पेशकश उबैद ताहिर व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हफ्तेवार प्रोग्राम पुलिस और आवाम के साथ आपका मेज़बान उबैद ताहिर हाजिर खिदमत है और आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता है। जी सामीन, आज प्रोग्राम पुलिस और आवाम में मेरे साथ हमेशा की तरह वज़ारत दाखिला के ऑफिसर मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ है कैपिटल पुलिस से, और जिसको हम आसमा कहते हैं आमतौर पर। और ये जो कैपिटल पुलिस है, आप जानते हैं कि दोहा के अंदर पुलिस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है और यहाँ से चीज़ें कंट्रोल होती हैं। यहीं पर जो इन्वेस्टिगेशन का जो शोबा है या कहिए कि डिपार्टमेंट है, सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ के ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं मेजर फैसल मोहम्मद बुसला, और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कतर के कानून के बारे में कि जो हमें मुनज़्ज़म करने के लिए यहाँ रखा गया है और जो हम सब की बेहतरी के लिए है, और किस तरह से उस कानून के ज़रिए से जराइम को कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से हम उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सामीन, मैं आप सबकी जानिब से उनका इस्तकबाल करूंगा प्रोग्राम में और उसके बाद उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। युसअदनी अन नरहब बिसियादत الرائد फैसल मोहम्मद बुसला ضابط فرع التحقيق بأمن العاصمة بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الرائد في إذاعة الأردو. مرحبا أخ عبيد. حياك الله، نورت سيادة الرائد استوديوهاتنا، أشوفها يعني ما شاء الله منورة اليوم أكثر. بوجودكم الله يسلمك. يا مرحبا بك، سعداء بوجودك معنا اليوم سيادة الرائد. وبداية يعني نبدأ حديثنا بأمر مهم جدا، وبما أن هذا البرنامج هو برنامج توعوي فنريد أن نعرف ما هي السرقة وما هي العقوبة لجريمة السرقة حسب القانون القطري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك بتحية الإسلام وأحيي متابعينك. بداية الوافد إذا قدم لدولة قطر نعم يفترض أنه يكون سفير لبلاده. صحيح. يعكس تصرفاته تعكس على أسرته وعلى بلاده وعلى ثقافته وثقافته. فيجب أن يتحلى بالقواعد القانونية في الدولة. نعم. ويجب أن يلتزم بما نصت عليه الدولة من قوانين. نعم. جريمة السرقة نعم. يعد سارقا كل من اختلس مالا مملوكا لغيره بنية تملكه، ويعاقب على جريمة السرقة ابتداء من الحبس 2 سنين. نعم. وتدرج العقوبة إلى أن تصل للحبس المؤبد، يكون كذلك إذا ما كانت ليلا أو وقعت أكثر من شخصين أو فأكثر، وكان أحدهما يحمل سلاحا وترتكب في مكان مسكون أو معد للسكنة أو أحد ملحقاته. لأن كل يعني بتغير الظروف، تغير المكان، يزداد تشديد العقوبة. صحيح صحيح. فيعني احنا نقدر نقول ان كل جريمة لها خاصيتها ولها ظرفها، وعلى حسب الجريمة بتكون هناك عقوبة على حسب عدد الأشخاص وعلى حسب الوقت يتم تشديد العقوبة. يعني لكن كأصل نقدر نقول أن الحبس من 2 لين يعني ما تشوف المحكمة إلى الحبس المؤبد، تصل إلى الحبس المؤبد حسب التقدير القاضي وتقدير ظروف الجريمة، والقاضي الموضوع يشوف القضية قدامه ويحدد فيها حسب القانون. أحسن. मेरा जो सवाल था मेजर फैसल मोहम्मद बुसला से, जो कि इन्वेस्टिगेशन सेक्शन से हैं अल आसमा या कैपिटल पुलिस से, सवाल ये था कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि चोरी किसको कहते हैं और कतरी कानून के मुताबिक उसकी सज़ा क्या है। तो उसके जवाब में उन्होंने बात अपनी यहाँ से शुरू की, आप सबको सलाम करने के बाद, कि देखें जब कोई शख्स जब बाहर से किसी और मुल्क से यहाँ पे आता है तो दरअसल वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है, अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है,
اور وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ دراصل صرف اس کے ہی نہیں بلکہ اس کے ملک اور اس کے کلچر اور اس کی سوسائٹی کا ترجمان ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو دیکھ کر کے اس آدمی کو اس کے کاموں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا کس ملک سے آیا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو شخص بھی آتا ہے تو وہ ایسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ تاکہ اس کی سوسائٹی, اس کے اپنے کلچر, اس کے اپنے ملک کی نیک نامی ہو اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے بدنامی ہو سکے. البتہ جہاں تک بات ہے کہ چوری کیا ہے, چوری کس کو کہتے ہیں یا چور کس کو کہا جاتا ہے قانون کی نظر میں, تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے میجر فیصل محمد بوسلہ نے ہمیں بتایا کہ ہر وہ شخص کہ جس نے کسی اور کی ملکیت میں جو مال ہے, پیسہ ہے, جو چیز ہے, وہ اس نے اس سے چرائی اور اس لیے چرائی تاکہ وہ اس کو اپنی بنا لے. یعنی کہ اس نے چھینا, کسی بھی طرح سے اس سے لیا, چرایا, اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اب وہ اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ چونکہ قانون کی زبان ہے اور اس سلسلے میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ قطری قانون کے مطابق چوری کے جرم کی سزا 2 سال قید سے شروع ہوتی ہے. 2 سال قید ہے. اس کے بعد پھر جس طرح کا وہ جرم ہوگا, جس ماحول میں اور جس انداز میں اس کو انجام دیا جائے گا, اس کے حساب سے جو سزا ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ عمر قید میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو لائف امپریزنمنٹ ہے اس میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اور اس کی ایک مثال کے طور پر یہ ہے کہ جیسے یہ چوری اگر رات کے وقت ہوتی ہے یا یہ کہ اس میں ایک سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہیں اور کسی ایک کے پاس کوئی ہتھیار ہے جس کا وہ استعمال کرنا چاہتا ہے یا جس کی وہ دھمکی دے رہا ہے, جس کو اس نے استعمال کیا ہے, اور کسی ایسی جگہ سے یہ چیز چرائی گئی ہے یا چوری کی گئی ہے, واردات وہاں پہ کی گئی ہے کہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں یا اس کو تیار کیا, اس جگہ کو بنایا گیا ہے لوگوں کی رہائش کے لیے, یا اس رہائش کے کسی جو دوسرے جو اٹیچمنٹ جو اس کے ساتھ جو اور چیزیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے, یعنی کہ اور جو کمرے بنے ہوتے ہیں باہر کے, وہاں پر یہ چوری کی گئی ہے. تو یہ چونکہ قانون کی زبان ہے اور میجر فیصل محمد بوسلہ نے واضح کیا کہ قانون, کورٹ اور جج اپنے حساب سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سزا کتنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ابتدائی طور پر وہ 2 سال ہوتی ہے, بڑھتے بڑھتے وہ سزائے عمر قید میں تبدیل ہو سکتی ہے. ایک بار پھر سے کہوں گا آپ کو خوش آمدید. پروگرام آپ سن رہے ہیں پولیس اور عوام, اور میرے ساتھ موجود ہیں میجر فیصل محمد بوسلہ جو کہ سیکیورٹی کیپٹل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور انویسٹیگیشن سیکشن کے آفیسر ہیں. اور انویسٹیگیشن میں آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح کے موضوعات ہوتے ہیں, اسی طرح کے مسائل اور اسی طرح کے معاملات آتے ہیں, اسی طرح کے کیسز آتے ہیں کہ جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, چوری ہوئی ہے, کچھ اور اس طرح کے مسئلے ہیں, کوئی جھگڑا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بارے میں ہم ذرا جاننا چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں. تو اب میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ جو ہم سنتے ہیں کہ بھئی فلاں نے جارحیت کی, فلاں نے حملہ کیا, فلاں نے زیادتی کی, تو قانون کی نظر میں زیادتی کیا چیز ہوتی ہے؟ طيب سيادة الرائد فيصل محمد بوسلة ضابط فرع التحقيق بأمن العاصمة بوزارة الداخلية القطرية. الحين ننتقل إلى كلمة أخرى, وأنا أقول كلمة لأن دائما نسمع حتى في الأخبار احنا يعني مرات نجيب هذه الكلمة ألا وهي كلمة الاعتداء. فيعني ما هي الأعمال اللي احنا نسميها اعتداء؟
أو بعبارة أخرى ما هي جريمة الاعتداء؟ الاعتداء أخ عبيد يعد اعتداء أي اعتداء على سلامة جسم الغير بأي وسيلة بأي وسيلة جريمة يعاقب عليها القانون وتكون العقوبة مشددة قد تصل الحبس 15 سنة متى أدى ذلك إلى موت المجني عليه أو إحداث عاهة مستديمة. أما إذا نشأ إصابة بليغة تصل العقوبة إلى 3 سنوات وبالغرامة لا تزيد عن 15,000 ريال. أما غير ذلك من الاعتداء فقد تصل العقوبة إلى سنة والغرامة التي لا تزيد عن 5,000 ريال. هو يفترض أن الشخص يبعد عن مسببات الاعتداء، يعني إن أنا ما أتعامل إلا مع مكاتب قانونية موثقة، أتعامل مع ناس ثقات، أبعد عن الأمور اللي تسبب الاعتداء، يعني حافظ على نفسي. طيب मेरा जो सवाल था वो आपने सुना और उसके जवाब में मेजर फैसल ने क्या कुछ कहा अभी आपकी गोशगुजार करता हूं। जो सवाल था वो ये था कि जारहियत किसको कहते हैं, दूसरे पर हमला किसको कहते हैं, दूसरे के साथ ज्यादती किसको कहते हैं और इसकी सजा क्या है। तो उसके जवाब में हमारे जो मेहमान हैं मेजर फैसल मोहम्मद बुसला, उन्होंने ये बताया कि देखें जो जारहियत है या ज्यादती है, ये इसकी आसान सी जो शरई आसान सी जो इसकी तारीफ है वो ये है कि किसी दूसरे के सलामती पर अगर आपने किसी भी तरह से हमला किया है, दूसरे किसी की बॉडी की जिस्म की सलामती को आपने नुकसान पहुंचाया है किसी भी तरीके से, तो ये एक ऐसा जुर्म है जिसको ज्यादती कहा जाएगा और जिस पर कानून सजा देता है। अब ये सजा मुख्तलिफ होती है। अगर इस ज्यादती के नतीजे में जिसके साथ ज्यादती की गई है, जिस पर हमला किया गया है, अगर वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है या उसको ऐसी चोट पहुंचती है जो जिंदगी भर उसके साथ रहती है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर या मुस्तकिल तौर पर माजूर हो जाता है, ऐसी कोई उसके अंदर अगर कमी आ गई है जिस्मानी, तो इस सूरत में 15 साल तक की कैद हो सकती है उस शख्स को कि जिसने ये जुर्म किया, जिसने ये ज्यादती की है। लेकिन अगर इस ज्यादती के नतीजे में किसी को शदीद चोट लगी है, यानी कोई इंतहाई जख्मी हो गया है, तो इस सूरत में सजा 3 साल तक हो सकती है और माली जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा जो 15,000 रियाल तक हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई हल्के नौयत की कोई ज्यादती है, तो इस सूरत में जो सजा है वो 1 साल कैद की हो सकती है और जुर्माना 5,000 रियाल तक का हो सकता है। अब यहाँ पर भी वही बात हम कहेंगे जो हमने पहले सवाल के जवाब में कही थी कि कोर्ट अपने हिसाब से चीजें देखता है, हर केस की छानबीन करता है और उसके मुताबिक वो सजा में कमी या ज्यादती करता है। यहाँ पर ये चीज उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि देखें, हमेशा जो ज्यादती है उसके असबाब पर आपकी नजर होनी चाहिए। आपका जो उठना बैठना है वो ऐसे लोगों के साथ हो हमेशा कि जो काबिल एतमाद लोग हैं, जो भरोसे के काबिल लोग हैं, और जो मशकूक अफराद हैं या गलत लोग हैं उनसे आप हमेशा दूर रहें, ताकि इस तरह की कोई सूरत हाल बने ही नहीं कि जिसमें आपको या किसी और को परेशानी हो। है पुलिस और आवाम, मैं हूं आपका मेजबान उबैद ताहिर और आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम वजारत दाखिला के ताउन से पेश किया जाता है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ताउन कोऑर्डिनेशन से हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं, जिसमें कि हर हफ्ते मंडे को रात 8 बजे लाइव आप हमारे स्टूडियो से FM 107 के स्टूडियो से वजारत दाखिला के किसी डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को सुनते हैं और वो हमें कानून के उस पहलू से रोशनास कराते हैं जो कि उनके डिपार्टमेंट से मुताल्लिक हो। और मकसद प्रोग्राम का यही है कि हम
ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قوانین کیا ہیں, اس کا کلچر کیا ہے, اور وہاں پر کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں, کون سی نہیں کر سکتے, اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کیسے ہم اس کو قانون کے حوالے کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھے ریزیڈنٹ کی یہاں پر اس کا ثبوت دے سکیں. اب میں ایک سوال ان سے پوچھنے لگا ہوں, اور یہ سوال بڑا اہم ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہمیں سننے والے ہیں شاید یعنی کہ نظر آ جاتے ہیں لوگ, ہو سکتا ہے وہ یہ کام کرتے ہوں, تو ذرا آپ سن لیجئے گا. سوال میرا یہ ہے کہ بغیر ٹریڈنگ لائسنس کے, بغیر تجارتی لائسنس کے, اجازت نامے کے آپ اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں, یا اسی طریقے سے جو لوگ گھوم گھوم کے گاڑیوں میں چیزیں بیچتے ہیں یا کسی اور انداز میں یہاں وہاں اپنی پٹری لگا کے بیچتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سيادة الرائد فيصل محمد بوصلع ضابط فرع التحقيق بأمن العاصمة وزارة الداخلية القطرية, هناك يعني شيء مهم ونشوفها في كذا مناطق, يعني أنا شفته بيوم عيني, يعني في ناس مثلا عندهم بعض الأغراض حاطينها في السيارة أو حاطينها جنب الشارع في المناطق الخارجية ويبيعونها, وأكيد ما عندهم رخص. فسؤالي هو البيع بدون ترخيص هل هو مسموح حتى لو أشياء بسيطة؟ وأيضا الباعة المتجولين, ماذا يقول القانون القطري حول الباعة المتجولين؟ البيع بدون ترخيص والباعة المتجولين طبعا غير مسموح في القانون القطري. نعم. وأن القانون يلزم أي شخص يرغب في مزاولة أعمال تجارية أن يتحصل على ترخيص من الجهة المختصة, حتى ولو كانت تلك الأعمال يتم ممارستها بافتراش البضائع على الأرض, حيث أن الجهة المختصة هي اللي تحدد أماكن أولئك البائعة. صح. وتضع ضوابط محددة, وضبط كل من يخالف يتم بمصادرة المعروضات, حيث أن الدولة حددت أماكنها وحطت معارض للشيء هذا. يعني تقدر تحط لك كشك, تأخذ لك ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة, تحط لك كشك في المعارض, تستخدم وتقدر تزاول مهنتك حسب القانون. ايه صح, اذا عندك نية للتجارة فالمجال مفتوح. في المجال مفتوح حسب القانون والاجراءات. تمام واضح. سنا, اور یہ سوال ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس معلومات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. قانون ہماری حفاظت کے لیے, ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ لوگ انجانے میں ان کو نقصان پہنچے. تو سوال آپ نے میرا سن لیا, تو اس کا جواب بھی اب سن لیجیے جو کہ میجر فیصل محمد بوصلع نے دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ بغیر ٹریڈنگ لائسنس کے, بغیر تجارتی اجازت نامے کے بیچنا جائز نہیں ہے. کچھ بھی مطلب یہ ہے کہ تجارت جائز نہیں ہے, اور نہ ہی گھوم گھوم کر کے جو لوگ جو وینڈرز ہوتے ہیں, جو اسٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں, نہ ان کا یہ کام صحیح ہے قانون کی نظر میں. کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے, چھوٹی بڑی کیسی بھی تجارت ہو, اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ متعلقہ سرکاری ادارے سے اس کا لائسنس بنوائے, جو کہ ہم جانتے ہیں کہ کامرس منسٹری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیسی بھی آپ کی تجارتی سرگرمی ہو, اگر اس کا لائسنس نہیں ہے تو یہ خلاف قانون ہے. چاہے وہ آپ زمین پر پٹری جو لگا کر کے یا زمین پر چادر بچھا کے اس کے اوپر سامان رکھ کر کے بیچیں, یا کسی اور انداز میں بیچیں, گاڑی میں بیچیں, کیسے بھی. کیونکہ جو حکومت میں یا قطر میں جو اس کا جو متعلقہ سرکاری ادارہ ہے, وہ بتاتا ہے کہ کن جگہوں پر اور کس انداز میں اور کیا آپ بیچ سکتے ہیں اور کیا آپ نہیں بیچ سکتے ہیں. اس کے قوانین موجود ہیں, اس کے اصول موجود ہیں. تو اگر کوئی ان کی پابندی نہیں کرے گا تو جب پکڑا جائے گا تو اس کے بعد جو بھی سامان ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے جیسے کہ میجر فیصل محمد بوصلع نے مزید اس میں اضافہ یہ کیا کہ اگر آپ بڑی دکان نہیں لینا چاہتے ہیں, آپ کوئی چھوٹا کوئی جس کو اسٹال کہتے ہیں ہم, جو آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے ملک کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے اسٹال آپ کو روڈ کے کنارے آپ کو نظر آتے ہیں, تو آپ اس طرح کا اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی باقاعدہ لائسنس بنتا ہے. آپ لائسنس لیجئے اور اپنا کام کیجئے, کوئی نہیں منع کرے. فيصل محمد بوصلع, يعني أنت ذكرت الجانب القانوني فيما يتعلق بالباعة الجوالين,
المتجولين، لكن هل هناك نواحي أخرى يعني هل هناك أضرار أخرى ممكنة؟ طبعا أنصح بعدم الشراء من الأشخاص هذيلا. أنت لما تشتري من شخص ما لا يعطيك فاتورة، لا يعطيك ضمان، لا يعني بعضها أجهزة مقلدة، فيبيعك مثلا تلفون ب200 ريال، سعره الأصلي 200 ريال وهو بايع لك ب1500 ب1000 ريال، فهذا ضار. فأنا أنصح بعدم الشراء منهم حتى لو يعني شفت الأشخاص هذيلا، يعني أنك أنت ما تشتري منهم. صح. وإذا كان أكل وشرب شيء ممكن منتهي الصلاحية وممكن يأثر على صحة الإنسان. صحيح. وعلى سبيل المثال أبو محمد، يعني أنت ذكرت أنه يمكن التلفون هذا يعني السعر الأصلي السعر الأصلي يعني 200 ريال ويبيعك على 1000، وقد يكون العكس، يعني التلفون يمكن ب1000 ريال، يمكن سرقها وجاء عندي وباع ب300. ممكن لأن هذه الأمور كلها خارجة عن القانون، بدايته من بدايته خارج عن القانون بيعه هذا، فتوقع أي شيء يعني. صح. تو جناب جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھئی قانونی اعتبار سے تو ہم نے بتا دیا کہ بھئی غلط ہے اور پکڑ لیے جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کوئی چیز لی، فرض کریں کوئی آپ نے کوئی الیکٹرانک کوئی ڈیوائس لیا، کوئی چیز خریدی ہے آپ نے، اب اس کا آپ کو کوئی بل تو ملنے والا ہے نہیں، کوئی انوائس نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی یا وارنٹی اس کی نہیں ہے. کل کلاں کچھ ہو گیا تو آپ کس کو پکڑیں گے؟ کہاں دکان سے آپ لیں گے تو آپ دکان پہ جائیں گے، لیکن آپ چلتے پھرتے لوگوں سے لیں گے تو آپ کس کو پکڑیں گے؟ اچھا پھر یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اصلی ہے، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اصلی ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے نقلی چیز ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 1000 ریال میں چیز بیچ کر کے چلا جائے اور حقیقت میں وہ 200 300 400 کی ہو، لیکن وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ ہے وہ ہے، اور دیکھنے میں وہ بالکل ویسے ہی لگتا ہے جیسے کہ مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا 1500 کا مل رہا ہے اور وہ آپ کو 1000 میں دے رہا ہے، تو آپ تو سوچتے ہیں کہ 500 ریال کا فائدہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ 200 300 کا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، یہ اس کے بالکل الٹا ہو جاتا ہے کہ مثلا 1000 1500 کی چیز ہے وہ ہمیں 200 300 میں دے رہا ہے. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ چرا کر کے لایا ہو اور ہمیں بیچ کے جا رہا ہے، بعد میں اگر اس کی تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے تو پکڑے آپ جائیں گے، اس لیے کہ موبائل آپ سے ملا ہے. تو بہر صورت اس میں نقصانات ہیں اور آپ اس کو نہ خریدیں، نہ لیں. اور انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ سامان بالکل بھی نہ خریدیں. اور اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہو، وہ خراب ہو چکے ہوں، اور آپ جو ہیں وہ ان کو کھا پی کر کے آپ بیمار ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا بہتر یہی ہے کہ کوئی رسک نہ لیا جائے اور ایسے لوگوں سے بالکل سامان نہ خریدا جائے. پروگرام پولیس اور عوام میں ایک بار پھر سے کہوں گا خوش آمدید. اس پروگرام کو آپ سنتے ہیں ہر منڈے کو رات 8 بجے سے 9 بجے کے دوران لائیو، اور یہ پروگرام دیگر اوقات میں ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں قطر کی منسٹری آف انٹیریئر کے ایک آفیسر یا ایک سے زیادہ بھی کبھی ہوتے ہیں میرے ساتھ، اور ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان امور سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں کہ جن کا اگر ہم نے خیال نہ کیا تو قانونی طور پر ہمیں مسائل ہو سکتے ہیں. تو انہی میں سے ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے الکحل کے استعمال کا. لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں. اب کوئی شخص جو ہے پتہ چلا نشے میں وہ ڈرائیو کر رہا ہے، نشے میں وہ روڈ پہ ہے، یا کچھ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ قانونی طور پر ایک جرم ہے. لیکن چونکہ میرے ساتھ موجود ہیں میجر فیصل محمد بوسلہ، تو میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے.
تو سوال اور اس کی سزا بھی پوچھ لیں گے ساتھ ساتھ. سيادة الرائد فيصل محمد بوصلة ضابط فرع التحقيق بأمن العاصمة وزارة الداخلية القطرية، هناك أمر نريد أن نعرف عنها وعن عقوبتها اللي هو السكر، يعني جريمة السكر. ماذا يقول القانون حول هذه الجريمة؟ جريمة السكر أن كل من يوجد في حالة سكر بالطريق العام، كل من أغلق الراحة بسبب السكر يعاقب بالحبس 6 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 3000 ريال، بينما يعاقب كل من استورد أو صدر أو صنع أو حضر أو تاجر أو روج خمرا أو شرابا مسكرا بالحبس 3 سنوات والغرامة اللي لا تزيد عن 10,000 ريال. أنا أشوف أن الواحد يعني مثلا إذا بيسكر ممكن السكر هذا يؤدي إلى جريمة ثانية، إلى جريمة أكبر. نعم. الطعن والقتل، توصل إلى القتل. نعم نعم نعم. لأنه هو أصلا يعني ما يعرف إيش قاعد يسوي. أكيد يعني هو خارج أكيد إنه عقل مسلوب يعني. نعم. نقدر نقول نعم. تو سوال تو میں نے آپ نے سنی لیا تھا کہ جو نشے کے بارے میں سوال تھا کہ قانون کی نظر میں کیا ہے، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں قانون کی نظر میں تو پھر ہم آپ کو وہ جو قانون کا جو آرٹیکل ہوتا ہے پرٹیکولر وہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ ایگزیکٹ قانون کیا کہہ رہا ہے وہ ہم سب کے علم میں آ جائے، وہ بات ہم سب جانیں اور پہچانیں. تو اس سلسلے میں سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو کہ نشے میں ہے اور وہ کسی پبلک پلیس پہ ہے، روڈ پہ ہے، کسی پبلک اسٹریٹ پہ ہے، وہاں وہ پکڑا جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا شخص کہ جس نے نشے کی وجہ سے دوسروں کی نیند حرام کر دی ہے، دوسروں کا چین حرام کر دیا ہے، دوسروں کو تنگ کر رہا ہے، تو اس کو کم از کم 6 مہینے کی قید ہے اور 3000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ صورت میں ہے کہ جب اس نے اور کچھ نہیں کیا، بس وہ نشے میں ہے اور کسی پبلک پلیس پہ پکڑا گیا ہے یا لوگوں کو تنگ کرتا پھر رہا ہے یا اس کے نشے کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے، صرف اتنی سی بات ہے، تو اس پہ 6 مہینے کی قید اور 3000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اور ہر وہ شخص جو کہ نشے والی اس چیز کو، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم نارکوٹکس کی یا ڈرگس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف الکوہل کی بات ہو رہی ہے. نارکوٹکس کا اور ڈرگس کا آپ نے الگ پروگراموں میں سنا ہے، بہت تفصیل سے ہم نے بتایا ہے کہ اس کی سزائیں کیا ہوتی ہے، اس میں تو سزائے موت تک ہوتی ہے، لیکن یہ الکوہل کی بات ہو رہی ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو ہے جو اس کو لاتا ہے، امپورٹ کرتا ہے یا ایکسپورٹ کرتا ہے یا اس کو تیار کرتا ہے یا اس کی تیاری میں ساتھ دیتا ہے، اس کی جو مطلب جو لوازمات ہیں وہ اکٹھے کرتا ہے یا اس کی تجارت کرتا ہے یا وہ شراب کا اشتہار اس کو مطلب مشہور کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اس کو عام کرتا ہے، اس کی ترویج کرتا ہے لوگوں میں، یا کوئی بھی جو ایسا کوئی لیکوڈ ہے کہ جس سے نشہ انسان محسوس کرتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں ایسا کرنے والے شخص کو 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اور 10,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد میجر فیصل محمد بوصلہ نے ایک بات اور کہی جو بہت اہم ہے کہ دیکھیں نشے والی جو اشیاء ہیں، نشے والی جو اشیاء جو اس طرح کی جو پینے والی جو چیزیں ہیں، انہوں نے کہا کہ جب آپ نشے میں ہوتے ہیں یا کوئی بھی جب نشے میں ہوتا ہے تو وہ نشے سے بڑا جرم کرے گا نشے کی حالت میں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی کو مطلب کسی کو چاقو مار دے، ہو سکتا ہے وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو قتل کر دے، کیونکہ وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو ہوش حواس میں نہیں ہے. تو نشے کی وجہ سے، یعنی نشہ ہو سکتا ہے کہ کم یعنی کہ نسبتاً کمپیریٹیولی چھوٹا جرم ہو، لیکن اس نشے کی وجہ سے آپ کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھیں، تو بہتر ہے بھائی یہ گندے کاموں سے دور ہی رہیں.
जी सामीन, पुलिस और आवाम में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर फैसल मोहम्मद बोसला, जो कि हैं कैपिटल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन सेक्शन के ऑफिसर हैं। और सवालात मेरे आप सुन ही रहे हैं, ये सवालात सुनने में बड़े खुश्क से लग रहे होंगे, ख़तरनाक से लग रहे होंगे, लेकिन जानना बड़ा ज़रूरी होता है। हम किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ें मीडिया में हम इसीलिए डिस्कस करते हैं कि किसी के पास ये उज़्र ना हो कि भाई हमें पता नहीं था। हम बता रहे हैं, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, आपकी ज़बान में बता रहे हैं, आप दूसरों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि फिर कोई इसका शिकार ना हो। طيب هناك جريمة أخرى سيادة الرائد فيصل محمد بوصلع اللي هي جريمة التهريب الجمركي، فما هي هذه الجريمة؟ التهريب الجمركي يجب على كل شخص مسافر من وإلى البلاد نعم. أن يفصح عن ما بحوزته من مقتنيات ثمينة، مبالغ مالية، كما يمنع عليه إدخال التبغ ومشتقاته، حيث أن قوانين الجمارك تحتم على كل شخص الإفصاح عن الأشياء التي يدخلها إلى البلاد. صح. فهناك بعض المواد والأجهزة التي يمنع دخولها عليها رسوم معينة للسماح بإدخالها، وكل من يخفي تلك الأشياء ويدخلها خلسة يجرمها القانون بمصادرة تلك المضبوطات، ويفرض عليه غرامات مالية تختلف حسب المضبوطات. واضح. فأي شخص يعني كما يقول القانون بعض الأشياء أو الأجهزة اللي عليها رسوم معينة للسماح به، يعني لو هذا الشخص دفع هذه الرسوم كان عادي يدخل بالأمور هذه. الأجهزة اللي معه مفروض أنه بيدخل، يعني إذا أفصح عنها، إذا أبلغ أنه ودفع الرسوم، رسوم الجمرك يدخل عادي. لكن إذا حاول حسب القوانين المعمول بها لكن إذا حاول يهرب هذه الأجهزة اللي هي بالأصل مسموحة مع الرسوم، فخلاص تضبط وتصادر وتطبق عليها الإجراءات القانونية حسب قانون الجمارك. اوكے، دیکھیں جی، یہ میرا سوال تھا کسٹمز اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہی کہتے ہیں کہ یار میں تو یہ تو ایسی چیز لایا جس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور پکڑ لیا اس کو، اور مجھے جو ہے مجھے بھی پکڑ لیا اور وغیرہ وغیرہ اور سزا دی یا جرمانہ کیا، تو سمجھے کہ ہے کیا یہ، مطلب یہ جو کسٹمز جو اسمگلنگ ہے، اسمگلنگ مطلب قانون کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی شخص جو کہ قطر سے جا رہا ہے یا قطر میں انٹر ہو رہا ہے، آ رہا ہے، مسافر ہے، آ رہا ہے یا جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر یا کسی بھی اور جگہ، کسی بھی اور پورٹ پہ جیسے بھی وہ جا رہا ہے، وہاں پر جو کسٹم اتھارٹی ہے اس کو بتائے کہ اس کے پاس قیمتی اشیاء اگر ہیں تو کیا کیا ہیں، اگر اس کے پاس نقد پیسے ہیں، کیش ہیں، تو وہ بتائے میرے پاس اتنا کیش ہے۔ اور ایک تو یہ ہو گیا، کیونکہ اگر آپ نے نہیں بتایا اور ان لوگوں نے خود معلوم کیا تو پھر اس صورت میں آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، بہت زیادہ کیش آپ کے پاس ہے جس کے قانون میں اجازت نہیں ہے، تو پھر قانونی کارروائی ہوگی۔ اسی طریقے سے، اور یہ بہت اہم ہے، تمباکو اور تمباکو سے بننے والی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گٹکا ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں یار، کھینی جس کو کہتے ہیں وہ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، تمباکو سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ تمام کی تمام چیزیں قانون کے حساب سے قطر میں لانا منع ہے، نہیں لا سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی سامان جو آپ کے پاس ہے، کسٹم اتھارٹیز کو اس کے بارے میں بتانا اور ان کو دکھانا یہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور دوسری صورت بنتی ہے کہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں، کچھ تو ایسا میٹیریل ہے اور ایسی مشینیں ہیں، ایسے آلات ہیں، ایسے ڈیوائسز ہیں کہ جن کو قطر میں لانا منع ہے۔ یہ تو ہو گئی منع والی بات، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جن کو لا سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا کسٹم آپ کو دینا ہے، کسٹم ڈیوٹی آپ کو دینی ہے۔ اب آپ نے کسٹم ڈیوٹی سے بچنے کے لیے اگر اس کو چھپا کر کے ملک میں لانا چاہا یا ملک سے لے جانا چاہا، دونوں صورتوں میں، تو پھر پریشانی ہو جائے گی، پھر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور کوئی بھی جو اس طرح سے ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرے گا اس سے وہ چیزیں چھین لی جائیں گی،
اور جس طرح کی وہ چیزیں ہوں گی اس کے حساب سے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی, جرمانہ ہوگا یا جو بھی قانونی کارروائی سلسلے میں ہے وہ کی جائے گی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ لا سکتے ہیں لیکن ان پر آپ کو ڈیوٹی دینی ہے. اگر بنا ڈیوٹی دے آپ دینے لائیں گے تو وہی چیزیں آپ کے حق میں غیر قانونی بن جاتی ہیں, تو اس کا ذہن میں رکھیے گا. پروگرام پولیس اور عوام میں عبید طاہر ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں میجر فیصل محمد بوسلا سے جو کہ کیپٹل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور انویسٹیگیشن سیکشن کے آفیسر ہیں. بہت سی ہم باتیں ہم کر رہے ہیں, سخت ہوں گی لیکن ضروری ہے ان کا جاننا. اور اب ہم بات کرتے ہیں اسموکنگ کی, یا جس کو ہم تدخین کہتے ہیں عربی میں, اسموکنگ کی, کہ جہاں پر اسموکنگ کی اجازت نہیں ہے وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ اسموکنگ کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں, اور ان سے اگر ریکویسٹ کی جائے تو وہ بڑے ٹیڑھا میڑھا منہ بھی بناتے ہیں کئی دفعہ. اب سوال یہ ہے کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے. سیادة الرائد فیصل محمد بوسلا, التدخين في غير الأماكن المصرح بها, ماذا يقول القانون حوله؟ التدخين في غير الأماكن المصرح بها يمنع القانون منع التدخين في بعض الأماكن حيث يحظر فيها التدخين, وشدد القانون على معاقبة أولئك المدخنين في الأماكن غير المصرح بها, حماية الآخرين من أضرار التدخين. ومن تلك الأماكن ما يمنع التدخين على متن الطائرة, المترو, المواصلات العامة, الأماكن العامة. قد يصل إلى فتح بلاغ على الشخص وعرضه على النيابة وغرامة النيابة أو ما تراه النيابة من تطبيق عقوبة عليه, بس إنه يعني إنه تطبق عليه القانون, قد يصل إلى فتح بلاغ جنائي وعرضه على النيابة العامة. وأصلا التدخين مضر يعني. أنا يقول ليش واحد يدخن أصلا. صحیح. اے نا صحیح. میرا جو سوال آپ نے سنا وہ اسموکنگ کے بارے میں تھا, اور سوال یہ تھا کہ جن جگہوں پر اسموکنگ کی اجازت نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کہ قطر میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, جیسے مالز میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک اسپیشل ایک جگہ ہوگی کہ جہاں پر جن کو جا کر کے اپنے آپ کو مارنا ہے خود ہی اپنے ہاتھوں سے وہ مار سکتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اسموکنگ ہے وہ اس کے ڈبے پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اسموکنگ کلز. اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اپنا قتل اپنے ہاتھوں کرتے ہیں, اپنے پیسہ لگا کے خود کو مارتے ہیں. تو بھائی یہ ان کا فیصلہ ہے, لیکن میری تو دعا ہے کہ جو بھی اس بری لت میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سے نکلنے کی ہمت دے اور توفیق دے. بہت بری چیز ہے, آپ کی جان بھی جاتی ہے, آپ کے پیسے بھی جاتے ہیں. تو سوال آپ نے سنا کہ ایسی جگہوں پر اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو قانون کیا کہتا ہے. تو اس کے جواب میں میجر فیصل محمد بوسلا نے کہا کہ دیکھیں قانون کی روح سے جہاں پر سگریٹ نوشی, جہاں پر اسموکنگ منع ہے وہاں پر آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے, اور اگر کوئی شخص کرے گا اسموکنگ وہاں پر تو اس کو سزا ملے گی, قانون اس کو چھوڑے گا نہیں. اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسموکنگ کے نقصانات ہیں, تو دوسرے افراد جو کہ اسموک نہیں کر رہے ہیں آپ ان کی صحت کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ان کی صحت, ان کی ہیلتھ کو بچانے کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے. اب مثال کے طور پر جیسے ہم جانتے ہیں جیسے میٹرو میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں یا جہاز میں آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے, یا اس طرح کی اور جو جگہیں ہیں بند جگہیں جہاں پر کہ عام لوگ موجود ہوتے ہیں, جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پر آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے. تو اس کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے, اور مجھے امید ہے کہ کم از کم آپ لوگوں تک جب یہ بات پہنچی ہے تو آپ اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں.
कहूंगा एक बार फिर से आपको वेलकम। मैं हूं उबैद ताहिर। हर पीर के दिन हर मंडे को रात 8 बजे लाइव आप ये प्रोग्राम सुनते हैं। मेरे साथ होते हैं पुलिस ऑफिसर्स जो कि हमें कानून के बारे में मालूमात देते हैं। आज मेरे साथ हैं मेजर फैसल मोहम्मद बुसला जो कि कैपिटल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं और मुख्तलिफ उमूर पे बात कर रहे हैं। अब मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मुझे कहीं पर पैसे पड़े हुए मिल गए या मुझे मोबाइल मिल गया या मुझे सोना मिल गया या कोई भी कीमती चीज़ मुझे मिल गई तो मैं क्या करूं? चुपके से जेब में रख के घर चला जाऊं या उसका मस्जिद में जाके ऐलान करूं या उसको सोशल मीडिया पे डाल दूं या आपके पास लेके आऊं? क्या करूं? سيادة الرائد فيصل محمد بوصلة سؤالي هو إذا الحين يعني فرضا طلعت ولقيت مبلغ من المال أو مجوهرات أو هاتف أو أي شيء ثمين، هل أخذه وأروح المسجد وأعلن فيه يا جماعة أنا لقيت كذا كذا كذا، ولا بحطه وصوره وأحطه في السوشيال ميديا وأقول يا ناس أنا عندي كذا واللي يملك هذا ويجي يأخذ مني، ولا أجي عندكم؟ لا، هذا القانون يقول لك أن كل من يعثر على مال ضائع سواء هاتف أو مبلغ مالي أو مستويات ذهبية يجب أن يسلمه إلى صاحبه. إذا كان صاحبه معروف تعرف صاحبه تسلمه له، لكن إذا ما تعرف صاحبه تسلمه لأقرب قسم شرطة. أما إذا احتبس الشخص المال ولم يقم بتسليمه خلال المدة فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 3000 ريال. فيفترض أن أنت تروح أقرب مركز شرطة وتسلمه هناك خلال 7 أيام. خلال 7 أيام وتخلي نفسك من المسؤولية. تكفل فيه الشرطة وتعرف صاحبه وتسلمه الشرطة. يعني هذه طريقة صحيحة أنا مسلمة للشرطة. تسلمه الشرطة أفضل لك. أو بنا حطه في تحطه عندك وتخليه عندك فترة وممكن يجي الشخص ويقول لا والله أنا مسروق مني أو فيكون أنت ما بلغت، هذا يعني معناته أنت تملكت الشيء وهو مش ملكك. صح، هذا مخالف للقانون. اي والله يمكن انا لقيت جوال ب 2000 ريال وتغرموني ب 3000 ريال. طيب تو میرا جو سوال تھا اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو پیسے ملتے ہیں مطلب کیش کہیں پہ پڑا ہوا ملتا ہے یا آپ کو مثال کے طور پر ٹیلی فون ملتا ہے یا جویلری یا کوئی بھی قیمتی سامان ایسا ملتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ کس کا ہے تو آپ اس کے حوالے کر دیں جا کے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کس کا ہے تو اس علاقے میں جو قریب ترین جو پولیس اسٹیشن ہے نا، جو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن اس علاقے میں ہے، وہاں پہ آپ جائیں اور جا کر کے وہ سامان، وہ پیسے، وہ موبائل، وہ جویلری، وہ جو بھی آپ کے پاس ہے 7 دنوں کے اندر وہ آپ وہاں پہ ان کے حوالے کر دیں۔ 7 دن کی مدت ہے جس کے اندر آپ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ان 7 دنوں میں یہ چیزیں پولیس کے حوالے نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لینے کے دینے پڑ جائیں، اور الٹا آپ کو اگر فرض کریں جس کا وہ سامان گم ہوا ہے اس نے آ کے رپورٹ کر دی کہ بھئی سامان گم ہوا ہے اور 7 دنوں کے اندر آپ نے پولیس کے حوالے نہیں کیا ہے، اب پولیس تلاش کر رہی ہے اور وہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچ جاتی ہیں اور پہنچ ہی جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں الٹا آپ کو سزا ہو جائے گی، کم سے کم 6 مہینے مطلب 6 مہینے تک کی قید ہو سکتی ہے اور 3000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو موبائل ملا ہو وہ 2000 کا ہو، پتہ چلا 3000 آپ نے جرمانہ دے دیا اور 2 مہینے جیل بھی کاٹنی پڑی۔ تو اس لیے جیسے ہی جو سامان ملے وہ آپ پولیس کے حوالے کر دیں، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے، کہیں اور نہ جائیں۔ جو میں نے اور جو آپشن دیے تھے وہ صحیح نہیں ہے، پولیس کے پاس جائیں۔ میرا جو سوال ہوگا اپنے مہمان میجر فیصل محمد بوصلہ سے وہ ہوگا ایک بڑا عجیب سے سوال ہے لیکن پوچھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان حالات سے تنگ آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی برا اور بہت ہی بڑا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے اپنی زندگی لینا چاہتا ہے، یعنی کہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، سوسائڈ کرنا چاہتا ہے۔ اب قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی جان یار وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن قانون بھی اس بارے میں ہر جگہ دنیا کا ہر قانون اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ تو قطری قانون میں کیا لکھا ہے، قطری قانون کیا کہتا ہے، وہ سوال ہوگا میرا ان سے جو میرے مہمان ہیں میجر فیصل۔ ابو محمد، یعنی
أغلى شيء نملكه هو الحياة والله سبحانه وتعالى وهبنا هذه الحياة عشان صحيح. يعني نعمل خير ونستمتع بالحياة بطرق يعني بطرق جائزة ف يعني في بعض المرات الناس يعني قد تقنط من هذه الحياة لسبب ما ويريد أن ينتحر فاللي يبدأ في عملية الانتحار ماذا يقول القانون حوله؟ هو مثل ما تفضلت أخوي عبيد أن أقل ما يملك الإنسان حياته لا شك لا بعدين ما في شيء يستاهل أنه يزهق حياته على بسببه يعني صح يعني أنت علشان مال الروح أغلى من المال صحيح علشان مثلا ضائقة شيء لأي سبب بتعده ما في أغلى من الروح أن أنت يعني تقدم الروح هذه مقابلة. نعم عاقب القانون كل من يشرع في الانتحار من خلال الاتيان بأفعال قد تؤدي إلى وفاته بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر بالغرامة اللي لا تزيد على 3000 ريال. يعني اللي يبدأ يشرع في الانتحار اي نعم او يمكن يساعد لأنه كل مشكلة ولها حل يعني كل مشكلة لها حل بالطرق. أشوف الحلول إذا يعني مثلا الشخص وقع في مشكلة يبحث عن الحلول. صحيح وهذا يعد هروب من المشكلة بإزهاق الروح. لا سمح الله. तो जनाब सवाल था खुदकुशी के बारे में सुसाइड के बारे में तो उसके जवाब में मेजर फैसल मोहम्मद बुसला ने यही कहा कि अल्लाह ताला ने जो सबसे कीमती चीज़ आपको दी है वो ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी की हिफाजत ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है उन्होंने कहा कि दुनिया में कि जिसकी वजह से आप अपनी जान ले लें। कोई भी चीज़ हो चाहे वो कोई भी आपके जहन में कोई भी बड़े से बड़ी चीज़ भी आ जाए तो वो आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती। यानी कि उस सूरत में कि जब आप अपनी जान खुद ले रहे हैं एक तो ये है ना कि आप वतन पे कुर्बान हो रहे हैं आप जो हैं वो किसी और की जान बचाते हुए अपने घर वालों की वो एक अलग है। हम बात करें खुदकुशी की ठीक है खुदकुशी करना किसी भी सूरत में वो अकल में नहीं आ सकता है। कोई परेशानी है कोई मुसीबत है आप उसका हल ढूंढें आप ज़िंदगी से भागे नहीं आप प्रॉब्लम से भागे नहीं उसको फेस करें और उसका हल ज़रूर निकलेगा। अलबत्ता जो भी शख्स जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है यानी ऐसा काम कोई करने की कोशिश करता है कि जैसे फ़र्ज़ कर लिए कोई ऐसी चीज़ जहरीली पी ली कि जिससे उसको लगा कि वो मर जाएगा ठीक है तो कानून उसको फिर ऐसे नहीं छोड़ता है क्योंकि आपको अपनी जान लेने का कोई हक़ नहीं है तो कैद किया जाता है ऐसे शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक कैद हो सकती है और 3000 रियाल तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो भाई अपनी जान की हिफाजत करें और अगर आप कोई ऐसा करता है तो उसके बारे में इत्तला दें फ़ौरन। अगर कोई इस तरह के मेंटल स्टेटस में आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसकी इत्तला ज़रूर दें और उसकी मदद करें उससे एक दूसरे का गम सुने एक दूसरे की परेशानियां सुने उनको बांटने की कोशिश करें क्योंकि नफ्सियाती तौर पर साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। طيب هناك أمر آخر وهو إتلاف مال الغير وجعله غير صالح للاستهلاك لسبب ما حسد ولا شيء أشوف سيارتك يعني ما شاء الله فارهة جيت وشخبطت عليه. هذا نص القانون على معاقبة كل من هدم أو أتلف أو خرب عمدا مالا ثابتا أو منقولا مملوكا لغيره أو جعل غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له أو انقص من قيمته أو فائدته وذلك بحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات بالغرامة لا تزيد على 10,000 ريال. أما إذا كان الإتلاف وقع من 3 أشخاص وأكثر فإن العقوبة تمتد يصبح الحبس 5 سنوات. كل ما زاد عدد الأشخاص ما تشددت العقوبة في ذلك. أوكي. وهذا طبعا يدخل فيه كل شيء يعني كل ما يملك الآخر. نعم صحيح يعني كل ما يدخل في مال الشخص وأملاكه يعني هو مال الغير أي مال لك. صح तो जी अब दूसरे के पास अच्छी गाड़ी है अच्छा घर है अच्छा ऑफिस है अच्छा कुछ और है ठीक है अब आप देख के आदमी जो है ना वो रह नहीं सका अब जाके गाड़ी में गाड़ी रखी बाहर खड़ी थी शीशे तोड़ दिए लाइनें खींच दी
लकीरें बना दी, उसका पेंट उखाड़ दिया, घर मतलब किसी भी तरह से कुछ भी नुकसान पहुंचा दिया आपके सामान को, दूसरे के सामान को, तो कानून ये कहता है कि जिसने भी दूसरे के माल जायदाद, मालो असबाब, उसके जो दूसरे की मिल्कियत में जो भी चीज़ है उसको गिराया, तोड़ा फोड़ा, नुकसान पहुंचाया या जानबूझ के वो उसके अंदर कोई कमी पैदा की, मतलब कमी पैदा करने मतलब ये कि जाहिर है कि उसको आपने इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने दिया, या ये कि उसको बज़ाहिर देखने में तो ठीक है लेकिन जिस काम के लिए वो चीज़ थी वो उस काम की नहीं रही, गाड़ी है लेकिन चल नहीं रही है, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया आपने, या कुछ ऐसा उसमें कर दिया कि जिससे उसकी जो असल जो कीमत है उसमें कमी आ गई, ठीक है, जो उसकी जो प्राइस है उसमें कमी आ गई। तो इस तरह के जो भी काम किसी ने अगर किए हैं तो कतरी कानून ये कहता है कि ऐसे शख्स को 3 साल तक की कैद हो सकती है और 10,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। जाहिर है कि देखा जाएगा कि उसने क्या किया है, कैसा किया वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से होता है और नुकसान उसकी वजह से कितना हुआ है। अच्छा, अब ये जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली ये जो अमल है, ये जो जुर्म है, अगर इसमें 3 या उससे ज़्यादा अफराद शामिल हो तो फिर ये जो सज़ा है वो 5 साल तक हो सकती है। जितने लोग बढ़ते जाएंगे, जितना जुर्म बड़ा होता जाएगा, उतनी जो सज़ा है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं एक बड़ी अहम चीज़ पूछना चाहूँगा और वो ये है कि जो चेक लोग दे देते हैं विदाउट बैलेंस, जो चेक बाउंस हो जाते हैं, तो क्या इसके बारे में कानून क्या कहता है? سيادة الرائد فيصل أبو صلعة، يعني معنا تقريبا 2.5 دقائق تقريبا، بسألك عن أمر مهم وكثير من الناس يعني تعاني من هذا الشيء. يعني ناس تعطيه شيك ويوم يروح البنك ما في رصيد، فإصدار الشيك بدون رصيد هل هي جريمة؟ طبعا إصدار شيك بدون رصيد جريمة ذات شقين، الشق المدني والشق الجنائي. إصدار الشيك بنية أن يعني لو كان الشخص سيء النية يعلم أن الشيك هذا بدون رصيد ورجع الشيك من البنك يعاقب مدة لا تقل عن 3 شهور لا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 10,000. هذا في حال هذا في الشق الجنائي. بالنسبة للشق المدني يعني يروح الشخص بعد ما يرفع الشيك، بعد ما يقدم الشيك لمركز الشرطة، يروح يرفع دعوة جنائية، دعوة مدنية، دعوة مدنية للمحكمة المدنية، يصدر فيها حكم، قد يصدر فيها حكم مصادرة أملاك الشخص، وإصدار مصادرة أملاك الشخص، محرر الشيك، وبيعها في المزاد العلني. كما أن النيابة العامة قد تصدر أمر منع سفر وقبض على محرر الشيك. نعم. أما إذا كان الشخص خارج البلاد ممكن أن يتم إحضاره عن طريق الانتربول الشرطة الدولية. نعم. देखिए जी, जो सवाल था वही था कि चेक दे दिया और अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं, तो अब ये बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। तो इस सूरत में कानून क्या कहता है? तो उन्होंने कहा कि देखें, इसके दो पहलू निकलते हैं इस सूरत हाल के, और उसमें यह है कि एक तो ये कि ये क्रिमिनल केस बनता है और उसमें अगर उसका जो है वो ये जो चेक था, इसका मकसद ये था कि आप किसी और से उसके पैसे ले लें या उसकी कोई चीज़ें ले लें, या मतलब ये कि धोखा दे करके दूसरे के माल पर कब्जा करना आपका मकसद था। तो इस सूरत में जो कानून है वो कम से कम 3 महीने की कैद और 3 महीने से लेकर के 3 साल तक की कैद हो सकती है और 3,000 रियाल से 10,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि अब आपने दिया है चेक और आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो जिसको आपने चेक दिया है उसको ये हक है उसके पास कि वो किसी सिविल कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाकर के आपके ऊपर केस करे, और केस का में फिर जज या अदालत ये हुक्म दे सकती है कि चेक लिखने वाले का जितना भी माल और सबाब जायदाद जो भी उस चेक के हिसाब से आता है, जितना कि उसके ऊपर वाजिबुल अदा है, वो जब्त किया जाए और फिर उसको ऑक्शन कर दिया जाए, उसकी नीलामी कर दी जाए। इसी तरीके से चेक लिखने वाले पर उसका मुल्क से सफ़र जो है उस पर पाबंदी लग सकती है, और अगर वो मुल्क में नहीं है तो इंटरपोल के ज़रिए से उसको मुल्क से लाया भी जा सकता है। तो ये हमने दौड़ते दौड़ते बहरहाल मुकम्मल कर लिया ये पॉइंट भी।
في نهاية اللقاء سيادة الرائد فيصل محمد بوصلة ضابط فرع تحقيق بأمن العاصمة وزارة الداخلية القطرية، لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لحضورك معنا اليوم وتاحتك لنا هذه المعلومات المفيدة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا مرحبا بك، وإن شاء الله نشوفك في المرات القادمة إن شاء الله. أشكركم بإذن الله بإذن الله. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ بھی تمام ہوتا ہے. اپنے میزبان عبید طاہر کو اجازت دیجیے ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ کہ قانون کی عزت کیجیے، قانون آپ کی عزت کرے گا. اللہ حافظ.